کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان ایک عظیم نعمت کی صورت میں عطا فرمایا. ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اس نعمت کا شکرانہ یہ نہیں، اس نعمت کا شکرانہ یہ نہیں کہ ہم صرف جھنڈے لگائیں اور ہم آزادی کی خوشی کے نام پر جو ہے وہ گانے بجاتے رہیں، گاڑیوں میں اونچی آواز میں ترانے بجائیں. کسی کو تکلیف دینا یہ ہمیں روا نہیں ہو سکتا، یہ اسلام روا نہیں رکھتا. اب خوشی منائیں، بالکل منائیں، لیکن خوشی منانے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ تو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اپنا خون بہایا، اپنے لخت جگر قربان کروا دی ہے، اپنی ماؤں بیٹیوں کی بہنوں کی عزت پامال کی کروائی ہیں، عزت پامال ہوئی ہیں. اللہ اکبر، معاذ اللہ، کیا کچھ نہیں ہوا، کتنے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن اس ملک کی خاطر کیے کہ اسلام کے نام پر بنا ہے. آج ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں، سیاسی طور پر ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم غلام ہیں. اسی لیے 75-76 سال ہو گئے، لیکن دیکھا جائے تو ہم آج ذہنی طور پر ہر اعتبار سے غیروں کے غلام نظر آتے ہیں، ان کی تہذیب کے غلام نظر آتے ہیں، ان کے احکامات کے غلام نظر آتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ قوم کے فیضان سماوی سے جو ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. جو قوم آسمانی فیضان سے، وحی کے فیضان سے محروم ہو جاتی ہے، جو نبی علیہ السلام کے فیضان سے محروم ہو جاتی ہے، پھر وہ ظاہری ترقی دیکھتی ہے، لیکن پھر اسے باطنی ترقی نہیں دی جاتی. پھر ترقی کے نام پر تخیلات ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا ہے میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. تو اوروں سے مستغنی ہو جا، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جا. خدا کی قسم میرا رب تجھے عروج عطا فرمائے گا، تجھے عزت عطا فرمائے گا. اوروں کی غلامی چھوڑ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کر. پھر دیکھ صحابہ کرام نے غلام بن کر دکھایا تھا نا، غلام مصطفیٰ. پھر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور سپر پاور کے دربار میں ان کا نام آتا تو وہ مارے ہیبت کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا نام آیا ہے، کیونکہ وہ غلام مصطفیٰ تھے. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. آج یہی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہمیں زندگی جینی ہے بھائی، ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے. ہمیں اگر یہ قرض نہیں ملے گا، اگر ہم یہ کریں گے تو قرض نہیں ملے گا، قرض نہیں ملے گا تو ہمارا ملک کیسے چلے گا؟ تو بھائی چوری چھوڑ دو، یہ ڈاکہ زنیاں چھوڑ دو. تم نے کیا کچھ کیا ہمارے ملک کے ساتھ. لیکن یہ ملک پاکستان میرے نبی علیہ السلام کی نظر رحمت ہے اس پر. یہ جتنا کوشش کر لیں لیکن یہ ملک اپنی جگہ کھڑا رہے گا. یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ قائم رہے گا. باقی اس کو برباد کرنے والے خود برباد ہو جائیں گے. ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والے خود ایسے ہی رہیں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ ملک ضرور ترقی کرے گا. کوئی آئے گا حضرت عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، جو اس ملک کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرے گا.